السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 20 کا حصہ اول. پھر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا. واپس پلٹ کر بیٹھنے آیا تو اس بار اپنی چیئر پر بیٹھنے کے بجائے اشما کے برابر والی کرسی کو گھما کر بیٹھا اور ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو سے پکڑ کر اشما کی کرسی کا رخ بھی اپنی طرف کر لیا. اب دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے. اشما کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی ہو رہی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے. اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اشما کی کرسی کے دونوں اطراف کے ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور بڑی غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، جبکہ اشما کے ماتھے کے بالوں میں بس اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. اکبر کے ناک اور کان سرخ ہو رہے تھے اور آنکھیں بھی حد درجہ لال تھیں. اس کے انابی لب بھی کچھ نمی لیے ہوئے تھے. اشما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کیفیت طاری ہے اس پر، وہ کیا ضبط کر رہا ہے. کیسے؟ اکبر کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوا. اشما کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. وہ کیا بولنے والا ہے؟ اکبر نے ذرا سا اپنا چہرہ نیچے کیا اور گہری سانس بھر کر اٹھایا تو آنکھوں میں نمی بڑھ چکی تھی. کیسے سہا وہ سب تم نے؟ اکیلے؟ کیسے اکیلے وہ 9 ماہ گزارے؟ کس تکلیف سے تم نے میری اولاد کو جنم دیا اشما؟ وہ بھی اکیلے؟ اشما تم نے اکیلے اسے اتنا بڑا کر دیا؟ کیسے؟ اب اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکل کر گال پر بہہ نکلے تھے. اشما کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے ہوئے تھے. وہ کیا سوچ کر آئی تھی کہ اسے کیا سننے کو ملے گا، اور وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا. آج بھی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ الگ ہے، سب سے مختلف. اس کے سوچنے کا انداز، اس کے چہرے کے زاویے، وہ کسی کو بھی جیت لینے کا ہنر جانتا تھا. ایک بار پہلے بھی وہ اسی طرح اس پر اپنی محبت کا تلسم پھونک چکا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اشما نے لبیک کہا تھا. لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا. وہ بہت برا پھنس سکتی تھی، اس پر خوف طاری تھا. وہ اب چاہ کر بھی اکبر کے لیے اپنے پتھر جیسے دل کو موم نہیں ہونے دے سکتی تھی. نہ وہ کوئی فضول بات کرتا تھا، نہ کوئی محبت بھری غیر ضروری لفاظی، لیکن دل میں اتر جاتا تھا اس کا محبت کرنے کا یہ انداز. آج اس کے پاس ایک مہرہ تھا. وہ اشما پر ہر صورت بھاری پڑ سکتا تھا، اشما کو جھکا سکتا تھا. لیکن وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ وہ باقاعدہ شرمندہ ہو رہا تھا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ مجھے تیاری کرنی تھی، گاؤں میں کیمپ لگے گا تو مجھے جانا ہے، وہاں کچھ تیاریاں کرنی ہے. وہ نظریں چرا کر بات کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اکبر کے سوالوں کا، کیونکہ اس کے لیے وہ تیاری کر کے ہی نہیں آئی تھی. نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتا تھا، کیسے رابطہ ہو سکتا تھا مجھ سے؟ تم سب جانتی تھی، لیکن تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی. کیسے تم اتنا سب اکیلے کر سکتی ہو؟ میں یہ ساری باتیں تو کر ہی نہیں رہا کہ تم نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا، یا ہمارے ماں باپ کے درمیان کیا ہوا. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا
کہ اتنی بڑی بات بھی نہ بتائی؟ اکبر بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ دیکھیں، آپ اس بحث میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، سب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پر میں تو وہی ہوں، ویسا ہی ہوں جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی۔ اشما نے اسے تیز گھورا اور بولی، اب ان سب باتوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے کریئر پر دھیان دیں آپ۔ اس نے اس کی کامیابیوں پر چوٹ کی تھی۔ اکبر مدھم سا مسکرایا تھا۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، اگر اتنا ہی غمزدہ تھے تو یوں اپنا کریئر آسمان کی بلندیوں پر نہ پہنچا پاتے۔ تمہیں حق ہے، تم شکوہ کر سکتی ہو، لڑ سکتی ہو۔ حقیقت تو یہی تھی کہ اس نے خود کو کام کے لیے وقف کر دیا تھا، تو کامیابیاں تو ملنی ہی تھی۔ رومان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے خود ہی دو ٹوک پوچھا تھا۔ اکبر لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رومان ہم دونوں سے ہی بہت محبت کرتا ہے، دونوں کے بغیر نہیں رہے گا اب۔ تو اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اشما نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، وہی مراد ہے جو سمجھ رہی ہو، اکبر نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ نہ میں یہ سب چاہتی ہوں، نہ ہی میں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی۔ آپ نے میری زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے شاید۔ وہ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی کہ پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ میں جا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو رومان کو اتنے دن تک اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد؟ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ہی رہے گا وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ رکو اشما، ابھی نکلی نہ تھی کہ اکبر نے اسے پیچھے سے پکارا۔ تم اتنے دن کے لیے بھی نہ دو مجھے اس کو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا گاؤں کے کیمپ میں جانا کینسل کروا سکتا ہوں، وہاں تمہیں پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اکبر نے اسے اپنی مدد کی پیشکش کی، لیکن اشما اور اکبر کا احسان لے لے؟ نہ بھائی نہ، جی نہیں، آپ کے احسان کا شکریہ۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی انا کی وجہ سے یہ سب کہہ دیا، جبکہ اس کا تو دل ہی نہیں تھا۔ یہ تو حکومت کی طرف سے کوئی حکم تھا جس کے لیے گاؤں دیہاتوں میں کیمپ لگتے اور وہاں کے لوگوں کے لیے شہر کے ڈاکٹرز خدمات انجام دیتے۔ اشما اس کے لیے منع کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اکبر اس کی جاتی پشت کو دیکھ کر مسکرایا تھا کہ وہ ابھی تک ایسی ہی تھی، اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈنکے کی چوٹ پر رکھنے والی، بلا کی انا پرست۔ گھر پہنچنے پر اشما کو اندازہ تو تھا کہ اسے رومان کو فیس کرنا ہوگا، لیکن ایسا تماشا لگا دے گا وہ 4 سال کا بچہ، اسے اندازہ نہ تھا۔ دیکھو اشما، اسے حشر خراب کر دیا ہے گھر کا اس نے، اب سنبھالو اسے خود۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اشما نے ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی رومان کے کمرے کے پاس پہنچی تو اس کمرے کا حشر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کمرہ کم اور میدانی جنگ زیادہ لگ رہا تھا۔ سارے کمرے میں کھلونے اور کشنز پھیلے ہوئے تھے۔ کھلونوں کی توڑ پھوڑ بتا رہی تھی کہ اس کمرے کا رہائشی بہت غصے میں ہے۔ اشما نے پیار سے آواز لگائی، رومی میری جان، کہاں ہے میرا بیٹا؟ دیکھو مما آ گئی۔
اب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تم اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو میرے شہزادے؟ خود تو سارا دن ڈیڈ کے ساتھ رہتی ہے آپ موم، اور مجھے ان سے ملانے کے لیے نہیں لے کے جا رہی. آپ مجھے پاگل بناتی ہیں. That's not fair موم. کہیں کسی کونے سے اس کی غصے سے لبریز آواز بلند ہوئی. اشما کے کان کھڑے ہوئے اپنی اولاد کے خیال سن کر. رومان میری بات تو سنو. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر رومان عرف رومی کی آواز گونجی. وہ صرف میرے ڈیڈ ہیں، صرف اور صرف میرے ڈیڈ. میں اپنے ڈیڈ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کروں گا. اشما کا میٹر گھما. میں تمہارے ساتھ تمہارے ڈیڈ کو شیئر کرنا بھی نہیں چاہتی. رکھو اپنے ڈیڈ کو اپنے پاس ہی، اور جہاں بھی ہو نکل آؤ باہر، نہیں تو بہت پٹائی لگے گی آپ کی. رومان اب کی بار اشما نے کھلی دھمکی دی تھی. رومان باہر آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے ماں کو گھورنے لگا. آنکھیں اس کے بہت رونے کی چغلی کھا رہی تھی. رومان یہ کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا؟ ادھر آؤ میرے پاس. نہیں، میں نہیں آؤں گا. آپ مجھے لے کر نہیں گئیں. ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ سب میرے ساتھ رہیں گے. اب اس کے چہرے کے زاویے ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گا. معصوم چہرے پر اتنی اداسی دیکھ کر اشما کے دل کو کچھ ہوا تھا. تمہاری خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیتی، لیکن میں کیا کروں، دوبارہ اسی بھور میں نہیں پس سکتی. بہت مشکلوں سے زندگی سکون میں آئی ہے، وہ دل میں سوچ رہی تھی. پھر خود ہی کھلونے پھلانگتی ہوئی اس تک پہنچی اور اسے گود میں اٹھا لیا. اچھا میں آپ کو ملوا دوں گی ڈیڈ سے، آپ رو نہیں. اس نے رومان کو سینے سے لگایا. Episode 20 is continued.